دلاتا ہے نا، انہی لوگوں کے ہم نے یہاں دیکھا کہ بچوں کی شادی میں یا دیگر جگہوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے، مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گی نہیں کم ہو جائیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا بارہ ہے۔ یہ تو قرآن فرما رہا ہے، دوبارہ سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا اور برے کاموں میں لگا رہا ہے، پھر فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے بخشش، مغفرتم منہ و فضل، اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ ادھر شیطان محتاجی بتا رہا ہے، ادھر رب مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، ادھر رب عز و جل کی طرف سے فضل کا وعدہ ہے، پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں میں نہ آئیں۔ شیطان تو کہے گا کہ بھائی محتاج ہو جاؤ گے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا، اس آیت میں جہاں یہ ہماری تربیت کی گئی کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا مال نہ دو، بہترین مال دو، اچھا مال دو، وہاں اسی آیت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ زمین میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے بھی کچھ دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں زمینداروں سے خطاب ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔ پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے، ہمارا 60-70% آبادی دیہی آبادی ہے جہاں فصلیں اگائی جاتی ہیں، مگر عشر دینے کے حوالے سے بہت کمزوری ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کے تو کئی سارے طریقہ کار بھی ہیں اور اس کی شرائط بھی ہیں کہ مال بھی ہو، سال پورا بھی ہو گیا ہو، صاحب نصاب بھی ہو، قرضہ وغیرہ بھی مائنس ہوگا، پوری تفصیل ہے نا، اس کے بعد جا کر زکوٰۃ ہے، وہ بھی 2.5%۔ لیکن زمین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، جو بھی فصل نکلے گی اس پر عشر دینا ہی ہوگا، آپ چاہے قرضے میں ہیں، لیکن جب زمین سے اللہ نے یہ پیداوار دی ہے، ہاں اس